بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی بھی ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، ٹکا خان ثانی صاحب موجود ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں، ان کے بیٹ رپورٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ کل آصف زرداری صاحب نے جو پی ڈی ایم کا حال کیا ہے اور اب جو پی ڈی ایم کا یہ حال ہو چکا ہے، اب اندر کی کیا خبریں ہیں اور آگے کا ان کا کیا لائے عمل ہے؟ آگے کا لائحہ عمل تو یہ ہے کہ نہ تو مسلم لیگ نون ہی چاہتی تھی ریزائن، اور نہ ہی پیپلز پارٹی چاہتی تھی ریزائن۔ کون چاہتا تھا؟ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف۔ اب مولانا فضل الرحمان کے پاس کھونے کو کیا ہے؟ اور نواز شریف ذاتی طور پہ تو لڑائی لڑ رہے ہیں مریم نواز کی، کہ مریم نواز آئیں، پورا سسٹم لپیٹا جائے، دوبارہ الیکشن ہوں، اور اس کے بعد صرف میری مریم ہو اور میں ہوں، باقی پارٹی ہو، میری حکومت ہو۔ تو ایسا نہیں چل سکتا۔ یعنی کل جو آپ نے دیکھا پی ڈی ایم میں آصف علی زرداری نے جو ٹائم مانگا، تو ٹائم کے بعد بھی آپ دیکھیے گا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ٹائم تو انہوں نے مانگا ہے کہ ہمیں وقت دیا جائے، ہم پوری سی میں مشاورت کریں گے کہ ریزائن دینے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے واضح تو کر دیا۔ انہوں نے تو مطالبہ کیا کہ میاں صاحب پاکستان آئیں، میاں صاحب پاکستان آ کے سیاست کریں، لیڈ کریں، تو پھر وہ لانگ مارچ بھی کریں گے، پھر وہ ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات کریں گے، پھر وہ ریزائن دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن جو آصف علی زرداری ہیں وہ ایک گھنٹہ آخری گھنٹہ بھی وہ اپنی حکومت کبھی نہیں جانے دیں گے سندھ میں۔ اور صوبائی اسمبلی تو ایک طرف، قومی اسمبلی میں بھی وہ بھرپور چکے نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب وہ کسی طرح بھی ریزائن کرنے کو تیار نہیں ہے، اور سمجھدار بھی ہیں، اور وہ ان کی چونکہ سیاست بالکل ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، یہ لوگ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساری سیاسی جنگ لڑتے رہے۔ اب آ کے بغض عمران خان یہ سارے سیاسی اتحاد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کا اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں اور وہ مفادات کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، لیکن سیاسی مفادات ہو، ذاتی مفادات نہ ہو۔ قوم کی اگر مہنگائی کی بات ہو رہی ہوتی، یہاں پہ اگر پی ڈی ایم دھرنا دے رہی ہوتی کہ جی چینی سستی کریں، اس کے بعد دھرنا دیتی کہ آٹا سستا کریں، اس کے بعد دھرنا دیتی کہ کوئی اور چیزیں، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا، چیزیں سستی کرنے کے لیے پریشر بلٹ ہوتا، مافیا کو پکڑتے، گورنمنٹ ہنگامی اقدامات کرتی۔ انہوں نے تو گورنمنٹ کو انگیج کر لیا اپنے اندر، اور گورنمنٹ کو پھنسائے رکھا کہ وہ پی ڈی ایم سے باہر نہ نکلے، وہ اپوزیشن کے قانون سازی نہیں کرنے دی انہوں نے کئی سال، اور اب تک یعنی 2.5 سال تو ہو گئے ہیں، کوئی قانون پاس ہوتا ہے۔ اب یہاں تک دیکھیں آپ، جو عمران خان نے پچھلے دنوں اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر تو سیاست کرتے رہے، جو قومی مقصد تھا، قومی مسئلہ تھا اور سب کو اکٹھا ہونا تو چاہیے۔ پھر یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے، اب یہ نہ صرف ان کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، بلکہ مجھے تو اب یہ کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مفادات سے باہر ابھی بھی نہیں نکلے، ابھی بھی مریم اپنی بات کر رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان اپنی بات کر رہا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب اپنی بات کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ کل بھی مریم نواز کے چہرے پہ بھی غصہ دیکھا گیا ہے، اور زرداری صاحب نے تو بالکل کھلے عام جو کہنا تھا کہہ دیا، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے میرے خیال سے 2 منٹ بھی نہیں لگائے اور وہ نکل پڑے۔ اب آگے عمران خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اب جو غربت کا مسئلہ ہے، جو غریب لوگ پریشان ہیں اور بے روزگار کی جو بڑی ہوئی ہے، ان سب کے لیے عمران خان صاحب کی اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ اب آگے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2.5 سال میں ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اپنی اسٹریٹجی کمیٹی بنائی ہے۔ وزیر اعظم نے آج ہی یعنی 17 مارچ کو اپنی اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس بلایا، جس پہ 6-7 وفاقی وزراء ہیں، شیخ رشید ہیں، اسد عمر ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، اس کے علاوہ شہزاد اکبر ہیں، پرویز خٹک ہیں۔ یہ سیاسی کمیٹی کو پرائم منسٹر نے اختیار دیا تھا کہ یہ فیصلے کرے تمام تر صورتحال کے بارے میں۔ اب آج سیاسی کمیٹی نے باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا ہے، اور اب صرف اور صرف مہنگائی، عوامی منصوبے، ڈیولپمنٹ، ترقیاتی منصوبے وزیر اعظم نے، اور کووڈ، پرائم منسٹر نے تو مالاکنڈ میں جو جلسے تھے، اجتماعات تھے، آج کی خبر ہے کووڈ کی وجہ سے وہ بھی منسوخ کر دی، اور میں باوثوق طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں پرائم منسٹر نے جلسے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم نے اگر لانگ مارچ کرنا تھا تو تحریک انصاف نے جلسے کرنے تھے، لیکن اب وہ جلسے
منسوخ کرنے کا اعلان ہو گیا اور اس کی وجہ صرف کووڈ ہے۔ چلیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب دوسری طرف ایک تو دیکھیں مہنگائی کا مسئلہ اس ملک کا چل رہا ہے، اس پہ بھی چلیں اگر کمیٹی بن چکی ہے، پی ڈی ایم کا بھی اب جو کل ہونا تھا واضح ہو چکا ہے، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے اور اندرونی طور پر کیا خبر ہے؟ اب عمران خان صاحب کچھ مطمئن ہیں، اب ان کو اپوزیشن سے کہیں خطرہ تو محسوس نہیں ہو رہا؟ پہلے تو انہوں نے چلے ان کو خطرہ محسوس ہوا اور ووٹ آف کانفیڈنس دیا یا جو بھی تھا، اب ان کا آگے کا کیا عمل ہے؟ اب بھی وہ اپوزیشن ان کے سر پہ سوار ہے یا اب وہ کھل کر کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیں، نہ تو اپوزیشن کبھی عمران خان کے سر پہ پہلے سوار تھی، نہ ہی اپوزیشن عمران خان کے سر پہ اب سوار ہے، اور نہ ہی کبھی اپوزیشن سوار ہو سکتی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان یہ ساری سیاسی گیم اپنی ول پاور پہ جیتے ہیں، بلکہ اب تو وزیر اعظم خط لکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہ کمیٹی بنائی جائے اور جن لوگوں نے ریگنگ کی ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اب دیکھیے گا سسٹم میں اداروں کو فعال بنانے کا پرائم منسٹر نے جو اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اب سارے ادارے زبردست انداز میں کام کریں گے اور سارے ادارے جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان ان کو ٹھیک کریں گے۔ الیکشن کمیشن ہو، پارلیمنٹ ہو، سینٹ ہو، باقی جو ایف بی آر ہو، اب وہ ادارے جن کا ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ مفاد جڑا ہوا ہے ان سب کو راہ راست پہ لانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ صحیح، آپ نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا تو مجھے یہ بھی بتا دیں، الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کو عمران خان صاحب نے میرے خیال سے خود ہی ان کو مقرر کیا تھا اور انہوں نے 2 مہینے تک پہلے کے لیے ان کی تعریف بھی کی تھی، لیکن اب حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان کچھ تضاد نظر آ رہا ہے، کچھ ایک واضح کھل کے کھیلنے کی بات ہو رہی ہے دونوں طرف، تو اب کیا سچویشن؟ آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو ہٹائیں گے یا وہی رہے گا یا کیا چینج لائیں گے اس میں؟ دیکھیں، جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے یہ ایک صرف یہی نہیں ہوتا، پورا الیکشن کمیشن جس پہ 4 ممبرز ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ، جی اور ایک ان کے اوپر چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے وفاق کا۔ تو پرائم منسٹر نے پورے کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے، پورے کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریزائن کرے، صرف کسی ایک ممبر کو نہیں کہا، بلکہ نہ صرف اس کو پرائم منسٹر نے کہا، کل کیبنٹ میں بھی ایک رات پہلے جو کیبنٹ کی میٹنگ گزشتہ روز ہوئی تھی اس پہ کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا، پوری کیبنٹ پرائم منسٹر کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں، پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ موجودہ حکومت جو کہ سب سے بڑی لارجسٹ یعنی پارٹی ہے ایوان میں، وہ عدم اعتماد کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اور اس کے بعد کابینہ میں عدم اعتماد آیا، تو پھر یہ بڑا سوالیہ نشان ہے پورے ایک الیکشن کمیشن کے نظام کے اوپر کہ وہ کیوں اپنا فعال کردار ادا نہیں کر سکی۔ اس کا رد عمل تو آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، لیکن بہرحال پریشر ضرور بلڈ ہوا ہے، اور عمران خان جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ میں عمران خان کی سیاسی مزاج کو سمجھتا ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اب دیکھیں آگے 2-2.5 سال رہتے ہیں عمران خان صاحب، کیا وہ کیا ڈیلیور کر پاتے ہیں، کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔